بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے ضرر اور مفید انسان ہے۔ اس کی شگفتہ باتوں کی حکمت تفنن طبع کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی خلیفہ ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کے شوخی میں چھپی ہوئی دانشمندی اسے صاف بچا لے جاتی۔ بہلول کی تمام زندگی اسی آنکھ مچولی میں گزری۔ ہارون کوشش کرتا رہا کہ اسے کسی طرح پھانس لے یا اس کا قصہ ہی تمام کر دے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ بہلول اپنی دیوانگی کا لبادہ اوڑے اس کے اور اس کے وزیروں کے سامنے کھڑا انہیں آئینہ دکھاتا رہا۔ وہ اپنے پاگل پن کی دوڑ میں نہ صرف اپنی جان بچاتا رہا بلکہ انہیں علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا رہا، اور اپنے جنون کا سہارا لے کر عوام کی مشکلیں حل کرتا رہا۔ ایک مرتبہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون کو بھی ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اسے دربار میں بلایا، گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اس اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سما رہا تھا اور ہارون پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتا پھراتا دربار میں آ نکلا۔ اس نے سلام کیا۔ ہارون نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ فقیہ نے اس کا معمولی لباس، بوسیدہ گدڑی اور دھول میں اٹی ہوئی جوتیاں دیکھیں اور قدر حیرت سے بولا، آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا عصا کھٹکھٹاتا اس کے قریب پہنچا اور بولا کہ بلا گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ فقیر نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور پاگلوں سے میں مباحثہ نہیں کرتا۔ میں نے کب کہا میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بہلول نے مزے سے کہا۔ ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور فقیہ ہیں، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کرے۔ بہلول اطمینان سے کہنے لگا۔ ہارون بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا شوق رکھتا تھا۔ وہ اس فقیر سے بولا، کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو پھر میری ایک شرط ہوگی۔ فقیر بولا، اجازت ہے، تم جیسی چاہو شرائط طے کر۔ ہارون نے اجازت دے دی۔ فقیر بولا، میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک مہمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دے دوں گا، اور اگر یہ ناکام رہا تو مجھے 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرایا، کہنے لگا، ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہا، ہاں میں خود آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ دو ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ فقیہ بولا، مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کر سکو؟ بہلول نے جواب دیا، علیجا آپ کی بھی اجازت ہے۔ ہارون نے شاہانہ انداز سے کہا، اجازت ہے۔ فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آج آنے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، اور نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ ہی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول نے برجستہ کہا، گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ وہ دوران سفر انتقال کر گیا۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اسی مرد سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔
انہوں نے 2 اشخاص کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نماز ادا کرے اور روزے رکھے۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا۔ ان دونوں اشخاص کی نماز اور روزہ باطل ہو گئی جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑی اور رکھے جا رہے تھے۔ ہارون رشید نے کہا مرحبا مرحبا، بہت خوب بہلول، بعض اوقات تو تمہاری دیوانگی فرزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امیر بھی داد تحسین دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول کہنے لگا علی جا کی اجازت ہو کہ میں بھی فقیر سے ایک سوال کروں، اجازت؟ ہارون نے کہا بہلول پوچھو، ضرور پوچھو۔ فقیر نے نخوت سے کہا فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں میں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ ہارون محظوظ ہوا، اہل دربار بھی مسکرائے، سب کی نگاہیں فقیہ پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ہارون انتظار نہ کر سکا اور بولا بہلول نے تو تمہارا معاملہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ فقیہ نادم سا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں، اسے اپنے کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ علی جا میں یہ معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول بہتر یہی ہے کہ تم خود اس معاملہ کو حل کر۔ بہلول مسکرایا کہ حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں؟ فقیہ بولا بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سنیے جناب، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجین سے نکال کر اچھی طرح دھوئیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ ہارون بہت محظوظ ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ فقیہ نے سر جھکایا اور 1000 اشرفیاں اس کے سامنے ڈھیر کر بہلول نے تمام اشرفیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈالی۔ محل سے باہر نکلتے ہی انہیں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگا۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچا تو اس کی جھولی خالی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔